وہ وقت جب ملکہ ترنم نور جہاں کے عشق میں کرکٹر نذر محمد کا بازو ٹوٹا۔ 24 جون 1953 کو روزنامہ امروز لاہور نے مشہور اداکارہ اور گلوکارہ نور جہاں اور نذر محمد کے بارے میں ایک خبر شائع کی، جس کے مطابق نور جہاں نذر محمد سے ملنے کے لیے کسی خاص مقام پر گئی ہوئی تھیں کہ اچانک وہاں ان کے شوہر شوکت حسین رضوی پہنچ گئے۔ نذر محمد نے شوکت حسین رضوی کو دیکھ کر بلائی منزل سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ کرکٹ کھیلنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ ملکہ ترنم نور جہاں اور ٹیسٹ کرکٹر نذر محمد کا رومان پاکستان کی فلمی تاریخ کا ایک دلچسپ مگر افسوسناک واقعہ ہے۔ اس رومان کا انجام ایک حادثے پر ہوا جس میں نذر محمد اپنا بازو توڑوا کر کرکٹ کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ نذر محمد مشہور موسیقار فیروز نظامی کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ گانے سے دلچسپی رکھتے تھے اور جن لوگوں نے انہیں گاتے سنا ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت سریلی آواز کے مالک تھے۔ نور جہاں اور نذر محمد کا یہ رومان کب اور کہاں شروع ہوا؟ اس سلسلے میں نور جہاں نذر محمد اور شوکت حسین رضوی کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ نور جہاں ان دنوں 11-12 سال کی تھی جب نذر محمد سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ یہ بمبئی کی بات ہے جب نور جہاں نذر کے بڑے بھائی فیروز نظامی کے گھر ان سے فن موسیقی سیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ نذر بھی ان دنوں پنجاب کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ بمبئی آیا کرتے تھے۔ نور جہاں نے سن 1972 میں وسیم اکبر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ شام کا وقت تھا، میں گا رہی تھی کہ ایک چھریرے بدن کا نوجوان کمرے میں آ گھسا اور میری طرف ٹکٹکی باندھ کر تکنے لگا۔ پہلے تو میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی، لیکن جب اس نے دیکھنا بند ہی نہ کیا تو میں نے فیروز صاحب سے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے اور میرا منہ کیوں تک رہا ہے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر نذر کا رنگ فک ہو گیا، لیکن فیروز صاحب نے اسے کچھ نہیں کہا۔ بولے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے اور گاتا بھی بہت اچھا ہے۔ ریڈیو پر کبھی اس کی غزلیں نہیں سنی؟ کتنے دن اس کو ہو گئے ہیں لاہور سے بمبئی آئے ہوئے، اب میرے پاس آیا ہے۔ نور جہاں نے نذر سے اصرار کیا کہ وہ کوئی غزل سنائے۔ پہلے تو نذر نے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر سہگل کی گائی ہوئی ایک غزل گائی۔ اگرچہ نذر کا انداز کلاسیکل تھا لیکن آواز میں انتہا کا سوز تھا۔ نور جہاں نے بتایا کہ انہوں نے اتنی اچھی آواز بہت کم مرد گلوکاروں کی سنی تھی، ان کی آواز میں مردانگی پائی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ نور جہاں اور نذر محمد میں محبت کا رشتہ استوار ہوتا چلا گیا۔ دونوں نے کبھی نہ جدا ہونے کی قسمیں کھائیں، ایک دوسرے سے وعدے لیے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہے، 2-3 سال اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن نذر نے نور جہاں کو بتایا کہ اس کی اپنے رشتہ داروں میں منگنی ہو گئی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتے۔ نذر نے نور جہاں کو ایک طویل خط لکھا جس میں انہوں نے اس منگنی کا سبب بیان کیا۔ نذر محمد نے لکھا کہ بیبی، شاید تم یہ سمجھتی ہو کہ میں نے اپنی مرضی سے اس لڑکی کے ساتھ منگنی کی ہے اور تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تمہارا اگر یہی خیال ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں خدا کی قسم بے وفا نہیں ہوں، میں آج بھی صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور ساری زندگی تم سے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو کم نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ منگنی ٹوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جس لڑکی سے میری منگنی طے ہوئی ہے اس کی داستان اتنی دردناک ہے کہ وہ اپنی منگنی ٹوٹنے کا سانحہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اس کا مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ مر گئے، نہ کوئی اس کا بھائی ہے نہ ہی کوئی بہن، اور وہ ہماری رشتہ دار بھی ہے۔ اس لیے میرے ماں باپ اور بہنیں کسی قیمت پر یہ رشتہ توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں تم سے آج بھی پہلی سی محبت کرتا ہوں اور میری محبت میں مر کر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اگر میں مر بھی گیا تو میری روح بھی تم سے پیار کرتی رہے گی۔ یوں نور جہاں اور نذر کی محبت کا یہ پہلا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسی زمانے میں نور جہاں کی زندگی میں شوکت حسین رضوی داخل ہوئے اور دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کی شادی کے 8-10 دن بعد نذر محمد کی بھی شادی ہو گئی۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں اور شوکت حسین رضوی پاکستان آ گئے، جہاں انہوں نے لاہور میں شاہ نور اسٹوڈیوز الاٹ کروایا اور فلم بنانے کے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ شوکت حسین رضوی دل پھینک آدمی تھے۔ نور جہاں نے انہیں کئی مرتبہ اداکاراؤں کے ساتھ ناگفتابہ حالت میں پکڑا تھا۔ نور جہاں نے انہیں جواب دینے کے لیے نذر محمد سے دوبارہ تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ نذر محمد ان دنوں ٹیسٹ کرکٹ شروع کر چکے تھے اور لکھنؤ ٹیسٹ میں انڈیا کے خلاف ٹیسٹ سینچری سکور کرنے کی
वजह से सुपरस्टार बन चुके थे। नूर जहां बताती हैं कि मैंने सोचा कि मैं नज़र को एक दोस्त और भाई समझकर मिलूंगी ताकि शौकत को हमारी मुलाकातों का जब पता चले तो कुछ एहसास हो और अपनी गलत आदत को तर्क कर दें। शौकत को मेरे बारे में शुरू से ही शक था कि मैं नज़र से मिलती हूँ, लेकिन मैं खुदा को हाजिर नज़र जानकर कहती हूँ मैंने शादी के बाद नज़र से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं नज़र से दोबारा उस वक्त मिली जब मुझे यकीन हो गया कि शौकत यास्मीन को नहीं छोड़ेगा। यूं रफ्ता रफ्ता नूर जहां और नज़र मोहम्मद की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। अब आगे का किस्सा शौकत हुसैन रिजवी की ज़बानी सुनिए, जो उन्होंने मशहूर सहाफ़ी मुनीर अहमद मुनीर को दिए गए एक इंटरव्यू में बयान किया। शौकत हुसैन रिजवी ने बताया कि नज़र के साथ नूर जहां का मुआशका इतना बढ़ा और बात इतनी फैली कि मेरे ड्राइवर ने और लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया। मेरे ड्राइवर अमीर हसन ने बताया कि साहब बहुत बदनामी हो रही है। एक दिन अमीर हसन ने शौकत साहब को बताया कि वो घंटा डेढ़ घंटा पहले नूर जहां को इस्लामिया पार्क छोड़कर आए हैं। शौकत साहब कहते हैं कि वहाँ कोई बाबा था, दवा दारू का उसने पाखंड बना रखा था, उसके यहाँ ये दोनों मिलते थे। मैंने 2 गाड़ियों में अपने दोस्त अहबाब बिठाए और फौरन इस्लामिया पार्क की तरफ भागा। मैंने बाबा के मकान की नाकाबंदी कर ली। मैं बाबा के पास गया और पूछा यहाँ नूर जहाँ आई है? उसने जवाब दिया केड़ी नूर जहाँ? मैंने गाली देकर कहा तू नूर जहाँ को नहीं जानता, मुझे सब पता चल चुका है। उसके मकान में एक सीढ़ी ऊपर को जाती थी, मैं ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। बुढ़ा मुझे पकड़ तो नहीं सकता था, मुझ में ताकत बहुत थी। ऊपर से गुस्सा, बुढ़े ने शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि नूर जहाँ और नज़र सुनकर इधर उधर हो जाएं। इतने में मैं ऊपर पहुंच चुका था। वहाँ बरामदे में पलंग पर नज़र और नूर जहाँ दोनों इकट्ठे लेटे हुए थे। उस वक्त मेरे पास अगर पिस्तौल होता तो मैं नूर जहाँ और नज़र दोनों को गोली मार देता। नज़र घबरा के उठा और 25 फुट की बुलंदी से नीचे कूद गया। वो नीचे गिरा तो उसका बाजू टूट गया। नूर जहाँ ने नीचे आकर रोना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी कि ये मेरा शोहर है, मुझ पर चिल्लाता है, ये आवारा और बदचिलन है, मुझसे कमाई करवाता है, खुद लड़कियां ले आता है, फलान है ढमकान है। मैं नज़र को प्यार करती हूँ। घंटा 2 घंटा उसने उधम मचाए रखा तो मोहल्ले वाले आ गए, कोई 200 आदमी वहाँ जमा हो गए। मेरे एक आध मिलने वाले भी आ गए। क्रिसेंट फिल्म्स के मियाँ एहसान भी आ गए, वो इनको अपने साथ ले गए। वो नज़र को भी जानते थे। नज़र वहाँ नीम बेहोश पड़ा था, बड़ा अच्छा प्लेयर था, अपनी मौत आप मर गया। बाजू टूटने के बाद ये उससे मिली कि नहीं मिली उसका मुझे पता नहीं, फिर तो वो बेकार ही हो गया। शौकत के बकौल नूर जहाँ का मौक़िफ़ ये था कि शोहर को रास्ते पर लाने के लिए ये करना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि शोहर अगर हीरा मंडी जाता है तो तुम हीरा मंडी जाओगी? उसने मेरे साथ क्या नहीं किया। अब कहती है कि बयान दूंगी, शायद यही कि मुझे लोगों के सामने पेश करता था। नज़र मोहम्मद नूर जहाँ से ताल्लुक़ के बारे में तमाम उम्र खामोश रहे। तहम उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने एक सहाफ़ी इब्ने यूसुफ को दिए गए एक इंटरव्यू में इस वाक़े की कुछ तफसीलात बयान की। ये इंटरव्यू तुफ़ैल अख्तर की किताब नूर जहाँ फतूर जहाँ में शामिल है। नज़र मोहम्मद ने बताया कि नूर जहाँ से मेरी मुलाकात मेरे बड़े भाई फिरोज़ निज़ामी की वजह से हुई। वो बहुत बड़े और मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे और अक्सर नूर जहाँ को गाने की मशक करवाया करते थे। नूर जहाँ को ये तो मालूम था कि मैं एक मशहूर क्रिकेटर हूँ, कौमी क्रिकेट टीम का रुकन हूँ, लेकिन उसे ना तो क्रिकेट से किसी किस्म का शगफ था और ना ही वो क्रिकेट की वजह से मुझ पर फरिश्ता हुई, बल्कि उसकी मुझ पर मर मिटने की वजह मेरी मर्दाना वजाहत, पुर असर शख्सियत के अलावा मेरा गाने को समझना, राग रागनियों का मालूम होना और मेरी अच्छी आवाज़ होना थी। बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि मैं बहुत ही अच्छा गाता हूँ और मेरी नूर जहाँ से वाबस्तगी की बड़ी वजह भी यही थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो घंटों मेरे पास बैठ कर गाया करती और मैं सुना करता। जिस तरह से मैंने नूर जहाँ को गाते सुना किसी और ने ना सुना होगा। वो मेरे लिए गाती थी। उन दिनों नूर जहाँ शौकत हुसैन रिजवी की बीवी थी, लेकिन मैं उसे शौकत रिजवी के लिए बीवी से ज़्यादा सोने की चिड़िया कहूँगा। शौकत ने उसे खूब लूटा और उसे खूब तंग किया। दरअसल शौकत रिजवी उसकी कदर न कर सका। उन दिनों शौकत और नूर जहाँ इस्लामिया पार्क पूंछ रोड पर रहा करते थे। वहाँ पर हमारी मुलाकात चिराग दीन की दुकान पर हुआ करती थी और हमारी राजदान नूर जहाँ की मुलाजमा थी। इत्तेफाक से उसकी जगह नई मुलाजमा रख ली गई। इसी दौरान नूर जहाँ ने मुझे घर बुलाया और मैं और नूर जहाँ एक कमरे में बैठे राजो नियाज की गुफ्तगू में मशहूर थे कि हमें पता ही न चल सका कि कब शौकत रिजवी वहाँ आ गया। नौकरानी ने उसे बताया कि हम दोनों फलां कमरे में मौजूद हैं। इसी
اسی واقعہ کی مزید تفصیل نذر محمد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ کمرے میں چلا آیا، میں اسے دیکھ کر بھاگ اٹھا، سامنے دیوار تھی، میں نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف نیچے چھلانگ لگا دی، بدقسمتی سے میں بازو کے بل زمین پر آ گرا اور میرا بازو ناکارہ ہو گیا، میں کھیلنے کے قابل نہ رہا، میں نے نور جہاں کے عشق میں بازو کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ کیریئر بھی ختم کر لیا۔ شوکت رضوی نے اس واقعہ کو خاص بہانہ بنا کر نور جہاں کو طلاق دے دی، جبکہ شوکت اور یاسمین کا عشق عروج پر تھا اور وہ نور جہاں سے جان چھڑانے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ طلاق کے بعد نور جہاں نے نذر محمد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت تک نذر محمد 2 بچوں مبشر نذر اور مدثر نذر کے والد بن چکے تھے۔ نور جہاں نے نذر سے کہا کہ بچے ہم پال لیں گے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ نذر کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ مبشر اور مدثر بڑے ہو کر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری ماں کو طلاق کیوں دی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں خود پر تو ظلم کر سکتا ہوں مگر اپنے بے قصور بیوی اور بچوں پر نہیں۔ مجھ سے مایوس ہو کر اس نے اعجاز سے شادی کی۔ اس نے مجھے بتا کر اعجاز سے شادی کی۔ اس کی شادی سے 1 روز پہلے ہم دونوں ساتھ رہے اور دوسرے روز وہ پھر کسی اور کی ہو گئی۔ وہ دھوکہ دینے والے کو کبھی معاف نہیں کرتی تھی اور اس سے لازمی انتقام لیتی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ مجھ سے واقعی پیار کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے اس کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ شہرت میرا مسئلہ تھا۔ ان دن نذر محمد کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ جب اس کے بازو ٹوٹنے کی خبر انگلینڈ میں پہنچی تو اس وقت انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے باہمی مشورے سے نذر کے ٹیسٹ کیریئر کے المناک اختتام پر 1 منٹ کے لیے کھیل روک کر اور خاموشی میں کھڑے رہ کر سوگ منایا۔